نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور بالکل سچا ہے، مگر اس کے باوجود یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا تم اس کے متعلق کسی شک میں ہرگز نہ پڑو۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ دوسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے۔
قبلے کی تبدیلی کی بات سے۔ قبلے کا تعلق عبادت کی ظاہری حالت سے ہے، مظاہر عبادت سے ہے، نہ کہ حقیقت عبادت سے۔ قبلے کا اصل مقصد عبادت کی تنظیم کے لیے، ڈسپلن کے لیے لوگوں کو ایک عمومی رخ دینا ہے، ورنہ ہر سمت اللہ کی سمت ہے۔ وہ اپنے بندوں کے لیے جو سمت بھی مقرر کر دے وہی اس کی پسندیدہ عبادتی سمت ہوگی، خواہ وہ مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کرنے کے بعد تو 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ بیت المقدس مسلمانوں سے قبل اہل کتاب کا، یہود و نصارہ کا قبلہ تھا، جس کی طرف منہ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے عبادت کی جاتی تھی۔ ایک لمبے عرصے تک اس طرف عبادت کرنے کی وجہ سے قبلہ اول کو ایک بہت مقدس مقام حاصل ہو گیا تھا۔ لہذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا 2 ہجری میں، تو یہ بات بہت سے لوگوں کو کھٹکی، اور یہود و نصارہ بھی، اور اس کے علاوہ منافقین مدینہ بھی اس بات کو اسلام کے خلاف ایک حجت کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ بیت المقدس ہمیشہ سے نبیوں کا قبلہ رہا، پھر اس کی مخالفت کیوں؟ اور پہلے اگر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی تو اب رخ پھیرا گیا کیوں؟ ان ساری باتوں سے اسلام کو، مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو نقصان پہنچانا مقصود تھا۔ لیکن چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا قبلہ بھی خانہ کعبہ ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ ہجرت کے تقریباً 17 ماہ بعد جب یہ حکم آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ حکم آتے ہی آپ نے اور مسلمانوں نے عین نماز کی حالت میں اپنا رخ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، یعنی شمال سے جنوب کی طرف۔ قبلے کی تبدیلی ایک علامت تھی جس کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو امامت سے معزول کر کے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ مقرر کر دیا ہے، اور اب قیامت تک بیت اللہ شریف اللہ کے تمام ماننے والوں کے لیے ایک قبلہ ہوگا۔ اور پھر یہاں ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو امت وسط بنایا۔ وسط کا معنی درمیانہ ہوتا ہے، بیچ کا ہوتا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے ایک درمیانی وسیلہ ہے۔ اللہ کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، آپ کے ذریعے آپ کی امت کو پہنچا، اور اب آپ کی امت کے ذریعے باقی تمام امتوں کو پہنچانا ہے۔ اس لیے بحیثیت امت ہم سب مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کی یہ کتاب، اللہ کا یہ دین جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ایک امانت ہے، تمام انسانیت تک اس کو پہنچا دیں۔ پھر ان آیات سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو انسان کو اس کی تابعداری کرنی چاہیے۔ جس طرف اللہ تعالیٰ انسان کا رخ موڑے، مڑ جانا چاہیے، اور کسی چیز کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ کی عبادت کا اصل مقصود اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی بات ماننا ہے، نہ کہ انسان اللہ کے احکامات میں حیل و حجت کرے اور طرح طرح کے بہانے تلاش کرے۔ پھر اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ خود بھی غرض بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ قبلہ اس لیے موڑا، اس کا رخ اس لیے موڑا تاکہ ہم دیکھیں کہ رسول کی بات کون مانتا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کے علاوہ یہ بات بھی دیکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کون لوگ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اس اطاعت کا ایک بے مثال نمونہ پیش کیا کہ نماز کی حالت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ موڑا تو سب کے سب اسی حال میں مڑ گئے، اور کسی نے بھی نماز توڑ کر یہ نہیں پوچھا کہ آپ نماز میں یہ کیا کر رہے ہیں اور آپ نے یہ رخ کیوں پھیرا ہے، نماز تو مکمل ہونے دیتے۔ اور اہم نماز کی حالت میں اس حکم کا آنا اس بات کی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی آزمائش کرنا چاہتا تھا کہ کیا